جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ہمارے جو سینئر لیڈرشپ جس میں ہمارے لیڈرز تھے اور ایکس ایم ایل ایز تھے ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ ایک تو ایران کے لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنے یکجہتی ظاہر کی اور اس کے ساتھ اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص کشمیر کے لوگوں کی ہم نے بہت تعریف کی اس میں ان کو کمپلیمنٹ کیا کہ جس طرح انہوں نے ایران کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کیا ان کے لیے بڑے پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کیے اور ایران کے لوگوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ جس بہادری کا اس وقت اپنا وہ اظہار کر رہے ہیں جس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں ایک شیطانی طاقتوں کے خلاف وہ قابل تعریف ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنے جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کے آخری دن ہے اس میں دعا کریں ایران کے لوگوں کے لیے بڑے مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے اور ساتھ ہی اس میں ہم جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان سے بھی ہم استدعا کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت آپ ایران کی مدد کو آ جائیے ایران کے لیے ہمدردی کی ضرورت ہے اس وقت مشکلات میں ہر حساب سے ایران کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور اپنے ملک کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے پالیسی اختیار کی ہے آف لیٹ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارے بہت ہی پرانے رشتے رہے ہیں اور ایران بہت ہی مشکل وقت میں ہمارا دوست رہا ہے بڑے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور خاص کر ہم کشمیریوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے لیے اسلام تو ایران سے آیا ہے تو اس لیے میں گورنر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ان دنوں میں نکلے پروٹیسٹ کیا بڑے پرامن پروٹیسٹ کیے انہوں نے ان کے دل میں تکلیف تھی انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ابھی بھی ہمارے سینکڑوں نوجوان جیلوں میں ہیں تو میری گورنر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ان کو جلد از جلد رہا کریں کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایران کی ایک خاص جگہ ہے ہمارے دل میں اور جیسے میں نے پہلے کہا ہمارا جو اسلام ہے وہ وہیں سے ایران سے ہی آیا ہوا ہے اور ہمارا وہ بھی ایک جذباتی رشتہ ہے ان کے ساتھ تو ایسے میں اگر ہمارے نوجوان لوگ نکلے ہماری بچیاں نکلی ہماری بہنیں نکلی اور آج اتنے دن ہو گئے ان کو کئی لوگ ہمارے نوجوان ابھی سینکڑوں کے تعداد میں ہیں کچھ کو تو رہا کیا کچھ جیلوں کے اندر ہیں کہ ان کو بھی امیڈیٹلی رہا کیا جانا چاہیے یہی آج ہماری میٹنگ تھی سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت جنگ ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جموں کشمیر میں خاص طور پر یہاں کے لوگوں اور یہاں کے سرکار کو پڑے گا پوری دنیا پہ پڑے گا تو جموں کشمیر کہاں اس سے دور رہے گا کیونکہ آپ کے جو پیٹرول کی جو خرچے بڑھیں گے اس سے پوری دنیا میں جو ہے ایک اقتصادی ماحول بگڑ جائے گا خراب ہو جائے گا ہمارے تو جذباتی رشتے ہیں ایران کے ساتھ نیچرلی یہ جو جنگ ہو رہی ہے تو اس کے جو اثر ہیں ایک تو اقتصادی اثر تو پڑیں گے چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گی آلریڈی جموں کشمیر کے لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی سے تو اس سے تو اور زیادہ جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں پہ پوری دنیا کے لوگوں پہ اثر پڑے گا سونم وانگچک کو جو ریلیز کیا گیا ہے اور شبیر شاہ کو بھی بیل دی گئی دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے شبیر شاہ صاحب جو یو اے پی اے کے انڈر بند تھے اور ان کی بچی نے بہت تقدم کیا اس کو ان کو چھڑانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الٹیمیٹلی جو ان کا حق بنتا ہے اس میں بھی اتنے سال لگے ان کو وہ حق ملنے میں مگر شبیر شاہ صاحب کے ساتھ کئی ہمارے لوگ یو اے پی اے میں بند ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے اور ان کے پاس بیچاروں کے پاس وہ ویر ودال نہیں ہے تم واریاہ غریب تمن چھن تیز روپیے وہ وکیل کا نہیں کر سکتے انتظام وہ عدالتوں میں کیس نہیں لڑ سکتے ہیں وہ کہاں سپریم کورٹ جائیں گے تو وہ تو اچھا کیا ان کو ریلیز کیا میں کہتی ہوں ان کے ساتھ اور بھی کئی لیڈر ہیں جو بزرگ ہیں جس میں جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں اور بھی کئی ہیں یا غریب گھروں کے بچے ہیں جن کا ٹرائل چل رہا ہے کئیوں کا ٹرائل بھی نہیں چل رہا ہے حالانکہ ابھی سپریم کورٹ میں حال ہی میں ایک ڈیسیجن دیا کہ آپ 5 سال ہو گئے ہیں یہاں کوئی 350 کیس ہے جموں کشمیر کے جن کا ٹرائل ہی چل رہا ہے ابھی تک وہ جو ہے بات آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سونم وانگچک کا جو کیس وڈرا کیا ہے وہ جو ان کا وہ لا ان کے جو لگا تھا ان کے خلاف جو قانون سلیب کیا تھا اس کو وڈرا کیا تو میں تو پہلی بار تو ان کو لگنا ہی نہیں چاہیے تھا سونم وانگچک جیسا انسان جیسا ملک پرست جس کو ہم کو تو خیر
اینٹی نیشنل کہہ کے ہمارے PSA UAPA لگا دیتے ہیں، مگر صنم وانگچک جس نے اتنا کچھ کیا انوائرمنٹ کے لیے، باقی کے لیے، اور BJP کے بہت ہی وہ مداح رہے ہیں، بہت ہی ان کے تعریف کرتے تھے، تو ان کو اس طرح اتنی دیر جیل میں بند کرنا یہ تو پہلے غلط تھا، اب چلیے دیر آئے درست آئے. تھینک یو.